الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. جنہوں نے ان کا کہنا مانا اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے. لوگوں میں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریبی اور ان کے حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہنا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے علاوہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے نبیوں میں سے دوست ہوتے ہیں، میرے ولی یعنی دوست ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں. یہ یہودیوں کے اس حسد اور بغض کی وضاحت ہے جو اہل ایمان سے وہ رکھتے تھے، اور اسی عناد دشمنی کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح یہ خود ہی بے شعوری میں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے اہل کتاب، تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو؟ قائل ہونے کا مطلب ہے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، سچائی اور حقانیت کا علم ہے. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق اور باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ اس میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہی کر کے انہیں ان سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے. پہلا جرم حق اور باطل اور سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کر دینا، ملا دینا، تاکہ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے. دوسرا حق چھپانا. دوسرا جرم کیا تھا ان کا؟ حق چھپا لینا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپانا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے. اور یہ دونوں جرم جان بوجھ کر کرتے تھے، جس سے ان کی بدبختی دو چند ہو گئی تھی. ان کے جرائم کی نشاندہی سورہ بقرہ میں بھی کی گئی ہے. اہل کتاب کے لفظ کو بعض مفسرین نے عام رکھا ہے، جس میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں، یعنی دونوں کو ان جرائم سے باز رہنے کی تلقین کی گئی. اور کچھ علماء کے نزدیک اس سے مراد صرف وہ قبائل یہود ہیں جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے، یعنی رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کیونکہ مسلمانوں کا براہ راست انہی سے معاملہ تھا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اور اہل کتاب کی ایک اور جماعت نے کہا، جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ، تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں. یہ یہودیوں کی ایک اور مکر سازش کا ذکر ہے جس سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے، کہ انہوں نے باہم طے کیا کہ صبح کو مسلمان ہو جائیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی اپنے اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو کہ یہ لوگ قبول اسلام کے بعد دوبارہ اپنے دین میں
چلے گئے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ اسلام میں ایسے عیوب اور خامیاں ہوں جو ان کے علم میں آئی ہوں، تو صبح کو مسلمان ہو جائے اور شام کو کافر ہو جائے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ تم ظاہری طور پر تو اسلام کا اظہار کرو، لیکن اپنے ہم مذہب یعنی یہود کے سوا کسی اور کی بات پر یقین مت رکھنا۔ یہ ایک جملہ معتزلہ ہے جس کا ما قبل اور ما بعد سے تعلق نہیں، صرف ان کے مکر و حیلے کی اصل حقیقت اس سے واضح کرنا مقصود ہے کہ ان کے جملوں میں سے کچھ نہ ہوگا، ان کے جملوں سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو ہدایت دے یا دینا چاہے، تمہارے ہیلے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ بھی یہودیوں کی ایک بات ہے، یعنی یہ بھی تسلیم مت کرو کہ جس طرح تمہارے اندر نبوت وغیرہ رہی ہے یہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، اس طرح یہودیت کے سوا کوئی اور دین بھی حق ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کی پابندی کے ساتھ ساتھ اسے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔